کہ ابھی سی ایم پنجاب صاحبہ کی آج ایک پریس کانفرنس ہوئی اور ایک مقامی واقعہ یہاں پہ ہوا جس حوالے سے طلبہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور الزام ان پہ یہ لگایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جی آپ کی جانب سے اس کو بلو اپ کیا گیا ہے، ایک نان ایگزسٹنٹ واقعے کو ایک ریئل واقعہ بنایا گیا ہے۔ تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اور آپ اس جو طلبہ جو اس وقت آج ہمارے پاس خبریں ہیں کہ ہیں مختلف شہروں میں، تو یہ جو آپ کو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے درست طور پہ جوڑا جا رہا ہے یا آپ کی تحریک علیحدہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے سر کہ ہماری تحریک ان سب سے علیحدہ ہے اور ہمارے مقاصد اور ہیں۔ ہمارے آئینی ترمیم کو روکنا اس وقت، اگر ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ آئینی ترمیم ہمیں روکنی پڑے گی، کسی نہ کسی حوالے سے اس کی رکاوٹ کرنی پڑے گی اگر ملک اور اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں۔ خان کی صحت کے حوالے سے جو بات کی میں نے، اب جہاں طلبہ کا سوال ہے، پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ ہم نے یہ ہوا دی ہے۔ بالکل میں پنجاب کی چیف منسٹر کی اس بات کو بالکل رد کرتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کالج کے اندر کوئی واقعہ ہوا، اس کے حقائق جو بھی سامنے آئیں گے، ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں جب باہر آتے ہیں اور اپنی درسگاہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ وقوع ہم نے کرایا؟ وہ جو آپ کا وزیر وہاں جا کے کہہ کے آیا، وزیر تعلیم رانا صاحب، کہ ہاں واقعہ ہوا ہے، اس کو پی ٹی آئی نے کہا تھا واقعہ ہوا ہے؟ اس کے بعد جو آپ کے لوگ تعویلیں دیتے رہے، آپ کی جو پولیس جا کے بچوں کو مارتی رہی، مطلب پی ٹی آئی کو مارنے کی تو آپ کو عادت ہو گئی ہے نا، احتجاج پریس کرنے کی، آواز بند کرنے کی، ووٹ چھینے کی، مگر ان بچوں کو، اچھا وہ لاہور میں نہیں، پھر وہ جہاں جہاں ان کے کیمپسز ہیں سنا ہے وہاں نکلے تھے، اتھے انہوں نے ٹھکائی کی تھی، اتھے بچیاں نے سر پاڑے نا، وہ ساڑھے کہہ رہے تھے پولیس نے، پنجاب کا وہ جو آئی جی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان کا مورا بنا ہوا ہے، اس نے ہمارے کہنے پہ سر پڑے ہیں بچوں کے، وہ ہم ہوا دے رہے ہیں اس کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے ان بچوں کے حق میں بیان دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ہم کسی ایک خاتون اے ایس پی کو یہ جو ایک کمپیشنیٹلی اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ خاتون سے آپ نے بیان دلوا دیا، کوئی تھا کوئی نہیں تھا، جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آپ وکٹم کو کیا آپ سامنے لا کے آپ ان کی خاندان کی جو رہی صحیح معاملات ہے وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بیان لے لینا پنجاب پولیس کے لیے، تسی پنجاب دے رہے والے میں نے دسو کہڑا اوکھا کام ہے؟ اگر سر ہم آپ نے یہ فرمایا دل کہ سے ڈیمانڈ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ ترمیم آفیشلی روکنا ہم نے چاہتی ہے، اور ایک تجویز ایک سنا یہ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ایک خاتون رکن نے ایک تجویز دی تھی کہ 3 الگ الگ عدم اعتماد کی تحریکیں لائی جائیں، وزیر اعظم کے خلاف، اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف۔ کیا ایسی کوئی تجویز ہے کہ اس طرح لا کے ترمیم جو ہے ڈیلے کر لی جائے؟ نہیں، ابھی تک اس قسم کی کوئی چیزیں تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ تجویزیں لوگوں کی سر یہ موومنٹ جو ہیں لوگوں کی وش پہ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو قانون پڑھنا پڑتا ہے۔ تو وہ قانون ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ممکن فیزیبل ہوا تو ضرور ہو جائے گی، نہ ہوا تو نہیں ہوگی سر۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو آپ جو لیکن ایک بات جو آج ہم نے بھی جو سنی ہے، جو بھی ہو یہ جو وینڈلزم ہے، نہ آپ نے کیا اس سے پہلے، آپ کی تحریک میں بھی ہم نے نہیں دیکھا اس طریقے سے ہوا، البتہ اب آپ کو بروٹیلٹی جو ہے وہ سہنی پڑی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ تمام موومنٹ پچھلے اتنے سالوں سے ہم سہ رہے ہیں۔ تو ایک بڑا لمبا سفر ہے، آپ ذرا تھوڑا لیٹ انٹرنٹ ہیں مگر بہت اب آگے آپ ہیں اس ساری سٹرگل میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس اے ویری ویری لانگ بیٹل فار پی ٹی آئی؟ اب تو لوگ کچھ تھوڑا مایوس ہوتے بھی نظر آتے ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو۔ سر مایوسی نہیں ہوتی سر، تحریکوں میں کچھ وہ کہتے ہیں نا جیسے موسم ہوتا ہے، کبھی بارش ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے۔ ہاں صاحب جب کنٹینر پہ گئے تھے تو ایٹ ٹائمز there were thousands of people and then there was time جب وہ ہو کے وہ بندے تھوڑے رہ جاتے تھے، لوگوں کے مختلف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو ایک لمبی بیٹلز ہوتی ہیں، اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، مایوسیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر جذبے دوبارہ جوان ہو جاتے ہیں، لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے سر۔ دیکھیں اس آئینی ترمیم کو کروانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایم این ایز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ ان کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا کرنے کی کوشش، ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ، ان کے ڈیروں کے میٹر اتارے جا رہے ہیں، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں سیل کی جا رہی ہیں، ان کو 80-90 کروڑ روپے 1 ارب روپے کی آفرز دی جا رہی ہیں، ان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بچے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سینیٹرز میں ایک خاتون کا بچہ اٹھا لیا گیا ہے جو کہ مینٹلی جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے،
اور اس پہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کا کلینک جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے. ایک ہماری فوزیہ ارشد سینیٹر ہے, ان کو کہا کہ ووٹ دو, ان کے خاوند اومبڈسمن آفس میں جو ہے وہ ملازم ہے, ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں, کہ نہیں تو اسی طرح خاوندہ کو نقصان کریں گے. آخر انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ان کے خاوند نے استعفیٰ دے دیا اپنی نوکری سے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ لوگ جیسے ڈپٹی چیئرمین سینٹ یا اون چودھری صاحب, اور ایک پیپلز پارٹی کے بھی ہونے جو کچھ سینیٹرز ہیں, انہوں نے جن سینیٹرز کو فون کیا نا جی, آوازیں آڈیو ریکارڈ ہمارے لوگوں کے پاس ہے, جو کل پرسوں تک آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے, پوری دنیا کے سامنے آئیں گے کہ یہ کیا کیا آفریں دے رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. شیخ صاحب, حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں ووٹ دیں گے, تحریک انصاف کے بھی اور جو آزاد ہیں وہ بھی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا احتجاج کرے گی یا وکلا تحریک کا حصہ بنے گی؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس نمبر نہیں ہے. اب یہ ایک جو مضموم ارادے ہیں ان کے, جس میں یہ الیکشن کمیشن کو ہمیشہ کی طرح پارٹی بنانا چاہتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں جب وہ ایسا ہوگا تو پھر اس کا ہم کیا لائے عمل تیار کریں گے, جو کہ ہم کر چکے ہیں, وہ ہم آپ سے اس وقت شیئر کریں گے جب ایسی قوم ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نمبر نہیں ہے. اگر ہم اس زمسن پہ جانا ہی نہیں چاہتے کہ ترمیم پاس ہو جاتی, اگر لیٹ سے سپوزلی ہو بھی جاتی ہے, تو پھر اس کا لائے عمل دوبارہ ساری پارٹی اکٹھی ہوگی, اینڈ لوگ سر اپنے حق کے لیے لڑیں گے, لوگ کھڑے ہوں گے. یہ سویلائز ملکوں میں, جمہوریت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے سر, اس میں کون سی بری بات. اچھا شیخ صاحب, آپ نے ایک اور خبر آپ نے دے دی کہ کچھ آڈیوز بھی ہیں آپ کے پاس جو کوئرشن کے حوالے سے ہیں یا تحریض کے حوالے سے ہیں, تو یہ بھی آ رہی ہیں. اور پھر آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کے سینیٹر, کیا دوسری سمت میں جو ڈیوائیڈ کے دوسری طرف لوگ ہیں, کیا وہ بھی آپ سے متفق ہیں, کچھ ایسے جو آپ کا ساتھ دے سکیں, جو میں نے آپ کی گفتگو سے اندازہ لگایا, یا میں غلط سمجھاؤں؟ کس طرف سر؟ سوری, میں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یا دوسرے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی, ان کی بھی کوئی تحفظات ہیں, اور کچھ آڈیوز کی بھی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں, میں نے کہا نہیں سر, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ دیکھیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کچھ لوگ ہمارے رابطے میں تو ہیں. یہ میں آج نہیں کہہ رہا, اگر آپ کو پتا ہو تو آج سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے چیئرمین گوہر بھی کہہ چکے ہیں, اور اپوزیشن لیڈر بھی یہ بات کر چکے ہیں. لوگ ہیں رابطے میں. انگیجمنٹ اگر انہوں نے ہمارے لوگوں سے کرنے کی کوشش کی ہے تو obviously ہمارے پاس اربوں روپے یا کروڑوں روپے یا آفریں تو نہیں ہیں دینے کے لیے, نہ ہمارے پاس وہ گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی مائٹ ہے جس سے اسی لوگوں نے بچے چک لیے یا اسی لوگوں نے گھر توڑ دیے. مگر بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ہمارے اپنے شیخ صاحب, اگر وہ رابطے میں ہیں تو کیا وہ سرپرائز دے سکتے ہیں کل؟ سر ہو نوز, ابھی تک تو وہ یہی کہتے ہیں, کیونکہ اگر بلاول ضمیر کی آواز کو آوازیں مار رہا ہے تو پھر کوئی چند ضمیر والے ہوتی اپنی پارٹی ہے جیتا ہوں گے نا. جی شیخ صاحب, تو ہم ابھی آپ کے, یعنی میں آخری سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ ابھی تک پر امید ہیں, بلکہ پر یقین لگتے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہے یہ تھرو ہوتی نظر نہیں آتی آپ کو؟ دیکھیں سر, آپ بھائی ہیں میرے اور بڑا احترام کا رشتہ ہے آپ سب بھائیوں سے. جس دن ہوپ ختم ہوگی نا تو اس دن ہم ختم ہو جائیں گے. تو ہوپ جو ہے وہ ہے, اور ہوپ پہ ہی ہم یہاں تک آ گئے. ہمیں ہوپ تھی کہ ہم جو ہے اس جدوجہد میں خان کو نکالیں گے, اور اسی ہوپ میں ہم نے 8 فروری کا الیکشن نکالا, جو کہ چوری بھی ہوا مگر پھر بھی بڑی تعداد میں آ گئے. اسی ہوپ میں ہم لوگ اسلام آباد بھی پہنچے, اسی ہوپ میں ہمارے لوگ سنجانی بھی پہنچے, لاہور بھی پہنچے. سو امید تو بالکل ختم نہیں ہو سکتی سر. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.